وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نیت کیا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو سنتیں اور جو نفلیں پڑھی جاتی ہے جمعہ کی تو ان کی نیت کیا کرنا ہے، اور جمعہ کی نماز کی ٹوٹل کتنی رکعت ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے دل میں جمعہ کے دن کی اہمیت ہونا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کا جب دن آتا ہے تو اس کا کوئی اہتمام نہیں، اس کا کوئی شوق نہیں، بلکہ جلد بازی میں غسل کیا اور جلدی جلدی غسل کر کے جب نماز کا جو بالکل قریب وقت ہوتا ہے جماعت کے کھڑے ہونے کا، جب خطبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں۔ میرا عزیزوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جمعہ کے دن کی اہمیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور جمعہ کی نماز کی اہمیت بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ ہم مکمل جمعہ کا خطبہ بھی سنیں، جمعہ کا بیان بھی سنیں، اور جو ہے نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کو ملے۔ تو یہ تو ہو گئی جو مختصر بات میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اصلی مسئلے کی طرف کہ جمعہ کے دن نماز کی نیت ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ میں جمعہ کی 2 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیت ہو گئی کہ میں امام کے پیچھے جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ دل کا ارادہ اور دل کی نیت یہ کافی ہے، زبان سے بول دیا، زبان سے ادا کر دیا تو بہتر ہے۔ تو جب آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ضرور ہوتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہوں، جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو آپ کے دل کا ارادہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی جو سنتیں اور جمعہ کی جو نفلیں آپ پڑھیں گے تو اس کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ میں جمعہ کی پہلے کی 4 سنت پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے میں جمعہ کے بعد کی 4 سنت پڑھ رہا ہوں، میں جمعہ کے بعد کی 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی مخصوص یا کوئی ایسا طریقہ یا ایسی کوئی لمبی چوڑی نیت نہیں ہے جو آپ کو سیکھنے کی یا سکھانے کی ضرورت پڑے، بلکہ آپ اپنے انداز میں مختصر لفظوں میں اتنا کہہ دیجئے کہ میں امام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سنتیں جب آپ پڑھ رہے ہو تو اتنی سی نیت کر لے، اتنا سا دل میں اپنا ارادہ کر لے کہ میں جمعہ کے پہلے کی 4 سنت پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، جمعہ کے بعد کی سنت پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی نیت ہو گئی، یہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب سمجھنا ہے کہ جمعہ کی کل رکعتیں کتنی ہیں۔ تو جمعہ کی کل اور ٹوٹل رکعتیں 12 ہیں۔ سب سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں جو امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ہم پڑھتے ہیں اذان ہونے کے بعد، اور 2 رکعت نماز امام کے ساتھ پڑھنے سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت جو ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرض کہیے یا واجب کہیے، تو 2 رکعت ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 6 رکعتیں ہو گئی۔ 4 رکعت جو ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد 2 رکعت جو امام صاحب نے پڑھائی اور ہم سب نے مل کر امام صاحب کے ساتھ پڑھی، تو یہ ہو گئی ٹوٹل 6 رکعتیں۔ اس کے بعد یعنی امام صاحب نے جو رکعتیں پڑھائی ہے، جو نمازیں پڑھائی ہے 2 رکعت، اس کے بعد ہمیں 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا ہے۔ تو 4 رکعت امام صاحب کی نماز سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے، اور 4 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ جن کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو کل رکعتیں ہو گئی 10، 4 پہلے کی، پھر اس کے بعد 4 بعد کی، اور 2 رکعت فرض کہیے یا واجب کہیے، کل 10 رکعتیں ہو گئی۔ تو آخر میں 2 رکعت سنت ہمیں اور پڑھنا ہے جس کو کہتے ہیں سنت غیر مؤکدہ۔ ٹھیک ہے، تو کل رکعتیں ہو گئی 12۔ اس کے بعد یعنی امام صاحب کے نماز پڑھا دینے کے بعد 2 رکعت امام صاحب کے نماز پڑھا دینے کے بعد 4 رکعت آپ کو سنت مؤکدہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ چاہے تو نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس کی کوئی تخصیص یا اس کی کوئی تفصیل یا اس کے بارے میں کوئی متعین نفل نماز موجود نہیں ہے، یہ پڑھنے والے کی مرضی ہے، چاہے جتنی پڑھے، اس کی کوئی متعینہ رکعتیں موجود نہیں ہیں۔
ہاں بقیہ 12 رکعتوں کی تعداد موجود ہے کہ آپ 12 رکعتیں پڑھیں گے، اس کے بعد جو نفل نماز ہے اس کی کوئی تعین، کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی ہے، آپ جتنی چاہے پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، یا آپ کی مرضی ہے۔ تو آپ کو مکمل یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض یا کہیے واجب، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کے بعد نفل آپ جو چاہے پڑھے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔